یہ داؤد کا مزمور ہے اور یہ مدح ہے پہلی آیت سے، اے میرے خدا، اے بادشاہ، میں تیری تمجید کروں گا اور عبدالآباد تیرے نام کو مبارک کہوں گا۔ میں ہر روز تجھے مبارک کہوں گا اور عبدالآباد تیرے نام کی ستائش کروں گا۔ خداوند بزرگ اور بے حد ستائش کے لائق ہے۔ اس کی بزرگی ادراک سے، سمجھ سے، فہم سے، انڈرسٹینڈنگ سے بالکل باہر ہے۔ ایک پشت دوسری پشت سے تیرے کاموں کی تعریف اور تیری قدرت کے کاموں کا بیان کرے گی۔ میں تیری عظمت کی جلالی شان پر اور تیرے عجائب پر غور کروں گا، اور لوگ تیری قدرت کے ہولناک کاموں کا ذکر کریں گے، اور میں تیری بزرگی بیان کروں گا اور تیرے بڑے احسان کی یادگار کا بیان کریں گے اور تیری صداقت کا گیت گائیں گے۔ خداوند رحیم و کریم ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ خداوند سب پر، کتنوں پر؟ سب پر مہربان ہے، اور اس کی رحمت اس کی ساری مخلوق پر ہے۔ اے خداوند، تیری ساری مخلوق تیرا شکر کرے گی اور تیرے مقدس تجھے مبارک کہیں گے۔ وہ تیری سلطنت کے جلال کا بیان اور تیری قدرت کے کاموں کا چرچا کریں گے، تاکہ بنی آدم پر اس کی قدرت کے کاموں کو اور اس کی سلطنت کے جلال کی شان کو ظاہر کریں۔ تیری سلطنت ابدی سلطنت ہے، اور تیری حکومت پشت در پشت خداوند گرتے ہوئے کو سنبھالتا ہے۔ یہ 800 ہماری مرکزی سندی آیت بھی ہے۔ خداوند گرتے ہوئے کو سنبھالتا اور جھکے ہوئے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ خداوند کیا کرتا ہے؟ گرتے ہوئے کو اور جھکے ہوئے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ سب کی آنکھیں تجھ پر لگی ہیں، تو ان کو وقت پر ان کی خوراک دیتا ہے۔ تو اپنی مٹھی کھولتا ہے اور ہر جاندار کی خواہش پوری کرتا ہے۔ خداوند اپنی سب راہوں میں صادق اور اپنے سب کاموں میں رحیم ہے۔ خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں۔ جو اس سے ڈرتے ہیں وہ ان کی مراد پوری کرے گا، وہ ان کی فریاد سنے گا اور ان کو بچا دے گا۔ خداوند اپنے سب محبت رکھنے والوں کی حفاظت کرے گا، لیکن سب شریروں کو ہلاک کر ڈالے گا۔ میرے منہ سے خداوند کی ستائش ہوگی، اور ہر بشر اس کے پاک نام کو عبدالآباد مبارک کہے۔ خداوند کے مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ زبور نمبر 145، یہ اسرائیل کی خدا کے لیے مدح ہے، پریز ہے، ستائش ہے، اور اس خدا کے لیے
جو بادشاہ ہے، جس کی سلطنت، جس کی بادشاہی عالمگیر ہے، یونیورسل ہے، ابدی ہے، اور وہ ایک عظیم بادشاہ ہے۔ اس زبور میں خدا کی قدرت کے کاموں اور اس کی جلالی، خیر اندیش، خیر سگالی کی خوبیوں کا ذکر پایا جاتا ہے، جو اس کی جلالی سلطنت کا جمال، جلال اور وقار ہے۔ عبرانی بائبل میں اس زبور کا ٹائٹل یا اس کا عنوان وہ تہلیہ ہے۔ آپ کی اردو بائبل میں چھوٹا سا مدح لکھا ہوا ہے، جہاں داؤد کا زبور ہے اس کے آگے مدح لکھا ہے، اور عبرانی بائبل میں یہ تہلیہ ہے، جس کی وجہ سے سارے زبوروں کی کتاب کو تہلیم یعنی مدح کی کتاب کہا جاتا ہے۔ یہودی عبادت خانے میں 2 دفعہ صبح کی دعا کے وقت اور شام کی دعا کے وقت یہ زبور گایا جاتا تھا۔ تالمود جو یہودیوں کی ایک شریعت کی تفسیر کی کتاب ہے، وہ کہتی ہے کہ جو کوئی ہر روز 3 دفعہ یہ زبور پڑھے گا، وہ آنے والے جہان کا فرزند بن جائے گا، بیٹا بن جائے گا۔ قدیم کلیسیا میں یہ زبور دوپہر کے وقت پڑھا جاتا تھا۔ عید نزول کے خاص مزامیر میں سے یہ ایک مزمور ہے، کیونکہ اس دن منایا جاتا ہے کہ خدا کی سلطنت عالمگیر اور ابدی سلطنت ہے۔ ہم اس زبور کو 6 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ پہلی آیت سے تیسری آیت تک، اور وہاں ہمیں خدا کی عظمت کا، خدا کی گریٹنس کا ہمیں بیان ملتا ہے، اور ابھی آپ نے سنا ہے کہ خداوند بزرگ اور بے حد ستائش کے لائق ہے، اس کی بزرگی ادراک سے باہر ہے۔ دوسرا حصہ، اس میں خداوند کی جاری رہنے والی ستائش کی آرزو مندی پائی جاتی ہے، اور یہ 4 آیت سے 7 آیت تک ہے۔ تیسرا حصہ، یہ 8 اور 9 2 آیات، یہاں پر خدا کے کردار کو، خدا کے کریکٹر کو فوکس کیا گیا ہے، توجہ دی گئی ہے کہ خدا کا کردار، اس کا کریکٹر کیا ہے، بائبل یہ بیان کرتی ہے۔ چوتھا حصہ، یہ 10 آیت سے 13 آیت تک، اور یہاں پر خدا کی بادشاہی کے تعلق سے اظہار ہے کہ اس کی بادشاہی کس طرح کی بادشاہی ہے۔ ظاہر ہے اگر خدا بادشاہ ہے، اس کی بادشاہی بھی ہے، اور بائبل بیان کرتی ہے کہ اس کی بادشاہی کس طرح کی بادشاہی ہے۔ 5واں حصہ، یہ 14 آیت سے 16 آیت تک، اور یہاں پر خدا کے فضل کا اقرار ہے، اس کو تسلیم کیا گیا ہے، جو بلا تفریق دنیا کے ہر شخص کے لیے، ہر بشر کے لیے، ہر انسان کے لیے ہے۔ اور 6واں حصہ، یہ 17 آیت سے 21 آیت تک، اور یہاں پر خدا کے صادق سچے فضل پر توجہ کی گئی ہے، بیان دیا گیا ہے، فوکس کیا گیا ہے۔ لیکن ہماری آج صبح کی جو مرکزی آیت ہے، 14 آیت، اس کا تعلق 5ویں حصے کے ساتھ ہے، جس میں زبور نویس خدا کے فضل کے لیے،
جو سب کے لیے ہے، ساری مخلوقات کے لیے ہے، اس کا اقرار کرتا ہے، اور یہ اقرار انتہائی بابرکت اور پرفضل ہے، اور خدا کے خاص کردار اور اس کی فطرت کا بیان ہے۔ اور 14ویں آیت زبور نویس کہتا ہے، خداوند گرتے ہوئے کو سنبھالتا ہے اور جھکے ہوئے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہاں پر خداوند کے لیے جو عبرانی زبان کا لفظ ہے وہ یہوہ یا یاوے، جو خدا کا خاص نام ہے، اس کی بابت اس زبور کے اندر اس کے فضل کی بابت یہ زبور بیان کرتا ہے کہ اس کی نیچر یہ ہے، اس کا کردار یہ ہے، اس کی فطرت یہ ہے کہ وہ بھلا ہے، بھلائی کرتا ہے، اور وہ گرتے ہوئے کو سنبھالتا ہے۔ وہ لوگ جو گرنے کے قریب ہو جاتے ہیں، گرنے والے ہو جاتے ہیں، قائم نہیں رہ سکتے، کھڑے نہیں رہ سکتے، تھک جاتے ہیں، یہوہ ان کو سہارا دے لیتا ہے، سنبھال لیتا ہے، پھر سے ریسٹور کر دیتا ہے، کھڑا کر دیتا ہے، اور یہ اس کے فضل کی دولت کا کام ہے کہ وہ گرتے ہوئے کو سنبھالتا ہے۔ یہ خدا کے فضل کا وہ کام ہے جو ہر ایماندار کی زندگی کے اندر جاری رہتا ہے، اور وہ اپنے لوگوں کے لیے جو ضرورت مند ہے، یا وہ حالات کی وجہ سے، مشکلات کی وجہ سے، انسانی دباؤ یا شیطانی دباؤ کے سبب سے وہ گھبرا چکے ہوتے ہیں، ان کے لیے وہ اپنا فضل ظاہر کرتا ہے، اور فضل یہ ہے کہ وہ گرتے ہوئے کو سنبھالتا ہے۔ یہ کلام مقدس کے ایبسولیوٹ، قطعی، ناطق، دو ٹوک، غیر مبدل الفاظ ہیں، اور الفاظ یہ ہیں کہ وہ گرتے ہوئے کو سنبھالتا ہے۔ وہ لوگ جو بائبل مقدس میں ہمیں خدا کی مدح کے گیت گاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کبھی کبھی ہم انہی کو جو زبوروں کے اندر مرثیے پائے جاتے ہیں، ان کے اندر خدا کو پکارتے، مدد کے لیے پکارتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ جب دنیا میں حالات مشکل ترین ہو جاتے ہیں، پاؤں لغزش کھا جاتے ہیں، کھڑا ہونے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، مقابلہ کرنے کی طاقت، قائم رہنے کی طاقت انسان کے اندر نہیں رہتی، اور وہ بے بس ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، کوئی سہارا نہیں، کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے۔ اس وقت یہوہ خدا اپنے فضل سے گرتے ہوئے کو سنبھال لیتا ہے۔ انسان کے حالات کتنے بھی خطرناک، سیریس کیوں نہ ہو جائیں، وہ کسی بھی طرح کی مشکلات میں، بحرانوں کے اندر، طوفانوں کے اندر وہ گر جائے اور مقابلہ کرنے کی طاقت نہ رہے، پاؤں لڑکھڑا جائے، لغزش کھا جائے، انسان گرنے کے قریب ہو جائے، خدا اپنے بچوں کو گرنے نہیں دیتا، وہ ان کو سنبھال لیتا ہے، وہ ان کو گرنے نہیں دیتا، شیطان اور حالات کے ہاتھوں کے حوالے نہیں کر دیتا ہے۔ اور زبور نویس خداوند میں مسرور ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس کا خدا کس طرح کا ہے، اس کا کردار کیا ہے، اس کی نیچر کیا ہے، اور وہ اس کی قدرت کا بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کی قدرت کی کوئی حد نہیں ہے،
وہ لامحدود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ اس کی قدرت کی کوئی حد نہیں ہے، وہ زندگی کی کسی سٹیج پر بھی ہم چلے جائیں، مشکلات کے اندر، بیماریوں کے اندر، ڈاکٹرز کہیں کہ اب کوئی امید نہیں رہی ہے، لیکن یہوہ کی قدرت لامحدود ہے اور وہ سنبھالنے اور تھام لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس زبور میں خدا کے بچانے والے، چھڑانے والے رحم کو ہم بڑی خوبصورتی سے بیان کرتے ہوئے زبور نویس کو دیکھتے ہیں۔ وقت بوقت، لمحہ بلمحہ، جب ہم مشکلات کے اندر، طوفانوں کے اندر، زندگی کے اندر رہتے ہوئے گزرتے ہیں اور مشکلات طاقتور ہوتی جاتی ہیں، گمبھیر ہوتی چلی جاتی ہیں، ہم کمزور محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے فضل کی گواہی دیا کریں کہ میرا خدا گرتے ہوئوں کو سنبھال لیتا ہے، تھام لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے۔ اور یہاں پر عبرانی زبان کا لفظ سماک، جو اپ ہولڈ کے لیے، سنبھالنے کے لیے استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے سہارا دینا۔ پھر اس کا مطلب ہے آرام یا ٹکاؤ کی حالت میں رکھنا، کہ انسان ٹک جائے، قائم ہو جائے۔ پھر اس کا مطلب ہے قرار، چین، سکھ دینا، سہارا دینا۔ سہارا دینے کی غرض سے کسی کے ساتھ کھڑا ہونا، اس کا مطلب تھامنا بھی ہے، اٹھانا بھی ہے، سہارا دینا ہے، کمک دینا ہے، قائم رکھنا ہے، پرورش کرنا ہے، کفالت کرنا ہے۔ یہ سارا کچھ آپ کا خدا آپ کے لیے کرتا ہے۔ زبور 73 میرے ساتھ کھولیے اور آئیے کلام پڑھیے۔ زبور 73 پہلی آیت سے، بے شک خدا اسرائیل پر، یعنی پاک دلوں پر مہربان ہے، لیکن میرے پاؤں تو پھسلنے کو تھے، میرے قدم قریباً لغزش کھا چکے تھے۔ یہ حالت جب کوئی شخص سلپری جگہ پر کھڑا ہو، گرنے کے قریب ہو، اس کے قدم لغزش کھا جائیں، اور کلام کہتا ہے، آئیے اسی زبور کی 23ویں آیت پڑھیے میرے ساتھ، 23ویں اور 24ویں۔ تو بھی میں برابر تیرے ساتھ ہوں، تو نے میرا داہنا ہاتھ پکڑ رکھا ہے۔ یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ایماندار تیرا داہنا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، وہ تجھے سہارا دیے ہوئے ہیں۔ اگر حالات، مشکلات، آندیاں، بیماریاں تجھے ڈرا رہی ہیں تو گر جائے گا، قائم نہیں رہے گا، تیری طاقت کم ہو جائے گی۔ خدا کا کلام آج سب تجھے تسلی دیتا ہے، یہوہ ابد تک بادشاہ ہے، اس کی بادشاہی کا آخر نہیں ہے، اس کی قدرت لامحدود ہے، اور وہ آج صبح اپنے کلام کی قدرت سے تجھے تھام لے گا، گھیر لے گا، سہارا دے گا۔ تو بھی میں برابر تیرے ساتھ ہوں، کیوں؟ تو نے میرا داہنا ہاتھ پکڑ رکھا ہے، چونکہ اس نے مجھے پکڑ رکھا ہے، وہ میری رہنمائی کر رہا ہے، میں نے اسے نہیں پکڑا ہوا۔ ہم تو دن میں کئی بار چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، یہ اس کی مہربانی ہے، اس کا ترس ہے، وہ چھوڑتا نہیں ہے، حالات کے دوش کے اندر ہمیں ڈوبنے نہیں دیتا، بہنے نہیں دیتا۔ جب بھی ہم پکارتے ہیں اے یسوع بچا، وہ آ کر آپ کا ہاتھ تھام کر آپ کے طوفانوں پر آپ کو کھڑا کر دیتا ہے۔ اور یساع نبی کے صحیفے کے 42ویں باب کی 3 آیت میں مسیح کی خدمت کے تعلق سے لکھا ہے، وہ مسلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا۔ دنیا طاقتور، دنیا کی بادشاہیاں وہ کمزوروں پر ظلم کرتی ہیں، جبر کرتی ہیں،
उन्हें बेजुबान समझकर जुल्मतों के पहाड़ उन पर ढाए जाते हैं, लेकिन एक बादशाह इस दुनिया के अंदर है और वो यहोवा है जो मसले हुए सरकंडे को नहीं तोड़ता और टिमटिमाती बत्ती को नहीं बुझाता है, बल्कि उसे रोशन करके दुनिया के सामने खड़ा कर देता है। आज सुबह मेरा मैसेज आपके लिए ये है, अगर आप समझते हैं कि हालात ने, शैतान ने, दुनिया ने, मुखालफों ने मुझे मसल दिया है और मैं बुझने को हूँ, खुशखबरी ये है यीशु मुर्दों में से जी उठा है, उसकी बादशाही अपनी बादशाही है और वो आज सुबह तुझे संभालने के लिए, तुझे थामने के लिए, तुझे कायम करने के लिए इस जगह पर उतरा हुआ है। खुदावंद की नेचर ये है कि वो गिरते हुए को संभालता है। जब मैं पढ़ता था कॉलेज में तो स्टूडेंट्स एक नारा लगाते थे, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, लेकिन ये उसके फजल की मेहरबानी है, वो गिरती दीवारों को थाम लेता है, वो गिरने नहीं देता, वो उनको खत्म नहीं होने देता, वो शैतान और हालात को इजाजत नहीं देता कि वो उसके मुकद्दसों को गिरा दें, बल्कि लिखा है रास्तबाज सादिक 7 बार गिरेगा वो फिर खड़ा हो जाएगा, इसलिए कि उसका संभालने वाला, खड़ा करने वाला यहोवा है, उसकी सल्तनत का आखिर नहीं है, वो बादशाह है और वो हमें अपनी बादशाही में कायम कर देता है। दूसरी बात, वो झुके हुए को क्या करता है? झुका हुआ शख्स वो नॉर्मल हालत में नहीं होगा। खुदा ने हमें सीधा बनाया है, पैदा किया है, लेकिन अगर कोई शख्स कुबड़ा है, वो झुका हुआ है, तो उसके लिए पहली बात यह है कि वो एबनॉर्मल है, जो कभी खुदा की मर्जी नहीं थी कि कोई शख्स झुका हुआ हो। लेकिन दुनिया में रहते हुए जिंदगी में मसाइब, बीमारियां, गुर्बत, हालात, तूफान और बहरान हमें बहुत दफा झुका देते हैं, भारी बोझ टेढ़ा कर देता है, कुबड़ा कर देता है और हम नॉर्मल हालत के अंदर नहीं रहते हैं। कुबड़ा शख्स कभी सीधा खड़ा नहीं हो सकता, वो यहोवा के चेहरे के जलाल और जमाल को नहीं देख सकता है, वो जमीन की तरफ देखता है, जमीन की बातों के अंदर उलझा रहता है। लेकिन बाइबल कहती है कि बाइबल का खुदा गिरते हुए को संभालता है और झुके हुए को उठा खड़ा कर देता है। हर रोज जिंदगी में मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस को हम फेस करते हैं, लाइफ के अंदर फेस करते हैं। कभी हम बहुत खुश हैं, कभी हम बहुत उदास हैं, कभी हम बहुत तन्हा हैं, कभी इसी तरह के हालात की मार हमें पड़ती रहती है। लेकिन वो शख्स जो यहोवा के मुकाशफे से भरा हुआ है, वो तूफानों के अंदर, मौत की वादियों के अंदर ललकारता है, पुकारता है, गरजता है और वो जानता है कि मेरा खुदा झुके हुओं को खड़ा कर देता है। एक हवाला निकालिए, ज़बूर 146 उसकी 8वीं आयत। ज़बूर 146 8वीं आयत। खुदावंद अंधों की आंखें खोलता है। क्या करता है? अंधों की आंखें। खुदावंद झुके हुए को उठा खड़ा कर देता। शैतान, दुनिया, हालात, बदरूहें, कमजोरियां, सारी चीजें आकर हमें झुकाने की कोशिश करती हैं और यह हवा आता है और वो फिर खड़ा कर देता है। ज़बूर 20वां खोलिए मेरे साथ। ज़बूर 20
اور اس کی 6 آیت سے 8ویں آیت تک. اب میں جان گیا ہوں کہ خداوند اپنے ممسوح کو بچا لیتا ہے. ہاللیلویا. کیا کرتا ہے؟ اپنے ممسوح کو اور اپنے داہنے ہاتھ کی نجات بخش قوت سے اپنے مقدس آسمان پر سے اسے جواب دے گا. کسی کو رتھوں کا اور کسی کو گھوڑوں کا بھروسہ ہے، پر ہم تو خداوند اپنے خدا ہی کا نام لیں گے. وہ جھکے اور گر پڑے. کون؟ جو رتھوں کی بات کرتے تھے، گھوڑوں کی بات کرتے تھے، بازوؤں کے طاقت کی بات کرتے تھے، اپنے حسب نسب کی بات کرتے تھے، وہ جھکے اور گر پڑے، پر ہم اٹھے اور سیدھے کھڑے ہیں. یہ مقدس داؤد کی پرسنل گواہی ہے. بادشاہیاں اس کے خلاف، بادشاہ اس کے خلاف، اس کو مارنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے، جھکانے کے لیے اس کے پیچھے پڑے رہے، پر وہ کہتا ہے وہ تو جھکے اور گر پڑے، پر ہم اٹھے اور سیدھے کھڑے ہو گئے. لوکا کے مطابق انجیل بیان 13واں باب. یسوع مسیح کسی عبادت خانے میں تعلیم دے رہے تھے. وہاں پر ایک عورت تھی جس کو 18 برس سے کسی بدرو کے باعث کمزوری تھی. بہت سے انسان اس وہم کے اندر مبتلا رہتے ہیں کہ کم کھانے سے کمزوری ہو گئی ہے، اور وہ دنیا میں سے اناج ختم کرنے کے پروجیکٹ پر کام کرتے رہتے ہیں. جتھو لبا ہے نہیں. ہم سوچتے ہیں کہ شاید صرف کھانا طاقت دیتا ہے، وہ بدن کو موٹا کر دیتا ہے، لیزی کر دیتا ہے، سست کر دیتا ہے. طاقت کا تعلق کسی اور چیز کے ساتھ ہے. کمزوری کا تعلق صرف بیماریوں کے ساتھ ہی نہیں ہے. یہاں پر ایک عورت تھی جس کو 18 برس سے کسی بدرو کے باعث، لوگ کہتے ہیں ہم نے بڑے ٹیسٹ کروائے ہیں، خوراک بھی بڑی اچھی کھاتے ہیں، طاقت دیاں دوائیاں بھی چل رہی ہیں، بڑا اچھا سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں. تو پھر کسی دن خداوند یسوع مسیح جو ڈاکٹر ہے اس کو چیک کروا لو، کہیں یہ والی بیماری نہ اندر بیٹھی گھسی ہو. 18 برس سے کسی بدرو کے باعث، اور بیٹھی کہاں تھی؟ عبادت خانے میں. یہ ضروری نہیں کہ ہر عبادت خانے میں آنے والا وہ آزاد ہو. بدرو کے باعث کمزوری تھی، وہ کپڑی ہو گئی تھی. شیطان پہلے یہ لالچ دیتا ہے کہ تم خدا کی مانند بن جاؤ. میری صلاح پر عمل کر کے دیکھ لو، میری ایڈوائس مان کے دیکھ لو، دنیا میں کوئی تیرے جیسا خوبصورت نہیں ہوگا، حسین و جمیل نہیں ہوگا، تیری آنکھیں کھل جائیں گی. لیکن جب لے جاتا ہے تو پھر کیا کر دیتا ہے؟ کبڑے کر دیتا ہے. اور وہ کبڑی ہو گئی تھی اور کسی طرح سیدھی نہ ہو سکتی تھی. عبادت خانے، مذہب، شریعت وہ اس کو سیدھا نہ کر سکے. بدروحوں نے کبڑا کیا ہوا. ہم اس ایلیمنٹ کی طرف آنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. اپنے دشمن کی بابت کبھی سوچتے ہی نہیں کہ وہ میرے گھر کے اندر، میرے خاندان کے اندر، میرے حالات کے اندر کیا کر رہا ہے. وہ سلو
पॉइजनिंग करके आहिस्ता आहिस्ता इंसान को, ईमानदारों को कुबड़े कर देता है। आओ अपनी आंखें खोलें। यीशु ने उसको देखा कि इसको बदरूहों ने कुबड़ा कर दिया है। यीशु ने उसे देखकर पास बुलाया और उससे कहा, ऐ औरत, तू अपनी कमजोरी से छूट गई। और उसने उस पर हाथ रखे, उसी दम वो सीधी हो गई और खुदा की तमजीद करने लगी। जेड़े को भी शैतान पा देंदे ना, फिर ना वो डॉक्टर कर सकते ने, ना हकीम, ना सियाने, ना कोई होर, वो फिर यीशु ही निकलता है। क्योंकि उसकी नेचर, उसकी फितरत की बाबत पुराना अहदनामा ये कहता है कि वो झुके हुए को उठा खड़ा करता है। एक लम्हे के लिए सोचिए, इबादत खाना भरा हुआ है, एक औरत कुबड़ी बैठी हुई है, सीधा नहीं देख सकती है, और यीशु मसीह ने उसे पास बुलाया। और मत्ती के मुताबिक इंजीली बयान के 11वें बाब की 28 आयत में लिखा है, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, जिनको बोझ ने दबा दिया है, कुबड़ा कर दिया है, उनकी हालत नॉर्मल नहीं रही है, यीशु उनको बुलाता है। लूका के मुताबिक इंजीली बयान के 13वें बाब में उसने उस औरत को जो कुबड़ी बुलाया, और वो आज सुबह उन तमाम को जिनको हलाक ने, शैतान ने, बदरूहों ने, तारीकी की कुव्वतों ने कुबड़ा कर दिया है, वो बुला रहा है, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। खुदावंद गिरते हुए को संभालता और झुके हुए को उठा खड़ा कर देता है। ये उसके रहम, उसके फजल की दौलत के सबब है कि वो लोग जो बोझ के नीचे दबे हुए हैं, वो उनको बुलाता है, उन पर हाथ रखता है, सीधे कर देता है, और वो फिर से दुनिया में हालात के अंदर नॉर्मल जिंदगी गुजारने के लायक हो जाते हैं। हमेशा ये बात याद रखिए अपने खुदा की बाबत कि वो गिरते हुओं को संभालता है और झुके हुए को उठा खड़ा करता है। आओ आज सुन यीशु मसीह के बुलावे की आवाज को सुने। ऐ मेहनत उठाने वालों, करने वाले नहीं, मेहनत उठाने वाले, और उठा कर मेहनत, वो बोझ के नीचे दबे हुए हैं, लेकिन जिंदगी के अंदर आराम नहीं है, चैन नहीं है, कोई सुकून नहीं है। मसीह बुलाता है, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे। अगर आप आराम चाहते हैं, अगर आप छूटना चाहते हैं, अगर आप उसका सहारा चाहते हैं, हमें एक फैसला करना है और अपनी जगह को छोड़कर मसीह के पास, उसके बुलावे को कबूल करके उसके पास आने की जरूरत है। आइए अपने सर झुकाएं, शुक्रिया अदा कीजिए कि खुदावंद तेरा शुक्र, तू गिरते हुओं को संभालता है।